یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے رسول سب سے افضل انسان ہیں اس دنیا میں، لیکن جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر زیادہ آتا ہے، تو کیا وہ افضل نہ ہوئے درود ابراہیمی جو کہ ہم ہر وقت دن رات پڑھتے ہیں، اور اس درود میں حضرت ابراہیم کا نام ہے، رسول پاک کا ذکر کم ہے؟ اچھا سوال ہے تو اور ٹیکنیکل شعبہ ہے جی کہ اس میں تشبیہ جو ہے تشبیہ حضرت ابراہیم کے اس کے ساتھ دی گئی ہے، جی ہاں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے رحمت جیسی ان پہ نازل فرمائی، تو وہ پہلے آ گئے کہ تشبیہ ان کے ساتھ دی گئی، اور جس کے تشبیہ دی جاتی ہے تو کوئی بات ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی افضلیت ہوگی، تو سوال تو اچھا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تشبیہ کا اصول یہ ہے کہ تشبیہ کے اصول میں افضلیت اور غیر افضلیت نہیں دیکھی جاتی، وضاحت دیکھی جاتی ہے۔ اچھا، کہ ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی جس سے چیز واضح ہو جائے، کیونکہ وہ مثال ہوتی ہے نا، تو سمجھانا مقصد ہوتا ہے، تو کسی چیز کے ساتھ بھی تشبیہ دے سکتے بھلے وہ افضل نہ ہو۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جی جس کے مشبہ بھی بولتے ہیں، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ افضل ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کیا تمہارا چاند جیسا چہرہ ہے، تو چاند کے ساتھ تشبیہ تو چاند کی نور زیادہ ہے چہرے سے، لیکن اس کو اس کا تشبیہ دی، تو عام طور پہ یہی قاعدہ کلیہ سمجھا جاتا ہے کہ مشبہ بھی جو ہے وہ افضل ہوتا ہے مشبہ سے جس کی تشبیہ دی گئی، لیکن یہ قاعدہ مسلم نہیں ہے۔ اصل میں تشبیہ کا اصول ہے کہ اس میں وضاحت جس یہاں زیادہ ہوگی وہاں تشبیہ دی جائے گی، جیسے خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی تشبیہ چراغ کے نور کے ساتھ دی ہے، کہا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اللہ کا نور جو آسمان و زمین کا نور جو اللہ کہتے اس کی مثال اس نور کی ہے کہ جو نور چراغ کے اندر ہے۔ اب چراغ والا نور مشبہ بھی ہوا، اس کے ساتھ تشبیہ دی اللہ نے اپنے نور کی، اور جبکہ وہ چراغ والے نور کی کیا نسبت اللہ کے نور کے ساتھ، اللہ کا نور تو بہت اعلیٰ ہے، تو یہ تشبیہ جو اللہ نے دی چراغ کے نور سے وہ سمجھانے کے لیے دی ہے، اور عام لوگوں کے سامنے چراغ کا نور ہوتا ہے لہذا سمجھ جاتے ہو اچھا جس طرح چراغ کا نور ہے ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور ہر سمت کو کور کر رہا ہے، کونے خدروں میں پہنچ رہا ہے، اللہ کا نور بھی ایسے پوری کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، تو سمجھ میں آ گئی بات۔ تو تشبیہ ہمیشہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اس پہ افضل غیر افضل کی بحث نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی جو تشبیہ دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ بھی سمجھانے کے لیے دی، کیونکہ جو امتیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور حضرت ابراہیم کی شخصیت وہ جس کو ساری امتیں مانتی ہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، کوئی بھی قوم دنیا کی ایسی نہیں جو ان کو اپنا بڑا نہ مانتی ہو، ان پر اللہ کی جو رحمتیں تھیں تو نبی کی رحمت کو اس کی رحمت کے ساتھ تشبیہ دے کر ساری قوموں کو سمجھا دیا کہ جیسی رحمت اس امام الناس پر ہوئی کہ جن کو تم بھی بڑا مانتے ہو، ویسی رحمت اللہ نے ہمارے نبی پر بھی کی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے نبی کی رحمت کی نوعیت واضح ہو گئی کہ اللہ ہمارے نبی پہ جو رحمت کی نوعیت ویسی تھی جیسے ابراہیم پر تھی، اور ابراہیم کو سب مسلم امام مانتے ہیں۔ تو اس لیے سمجھانے کے لیے دی ہے، افضل غیر افضل سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ مثلا ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ آپ ایک ٹکڑا کپڑے کا لے گئے، آپ گئے وہاں دکان پہ، کہا کہ یار ایسا یار کپڑا ذرا نکال دو، وہ ایک تھان نکالتا ہے، اب وہ ٹکڑا جو وہ تھان والے کپڑے سے افضل نہیں ہے، کوئی تھان افضل ہے، لیکن تشبیہ نوعیت متعین کرنے کے لیے آپ نے ٹکڑا دکھایا کہ یار ایسا کپڑا نکالنا، تو اس کا مطلب جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے ضروری نہیں کہ وہ افضل ہو، بعض اس کی نوعیت کو متعین کرنے کے لیے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو رحمت کی نوعیت متعین کرنے کے لیے، اس کی کائنڈ متعین کرنے کے لیے اللہ نے ابراہیم کی رحمت کو ذکر کیا کہ جس ٹائپ کی رحمت وہاں ہوئی ہے اسی ٹائپ کی رحمت ہم انہی کے آگے جو جن کی دعا سے محمد آئے ہیں ہم ان کے لیے وہ رحمت مانگ رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس لیے اس میں تشبیہ میں یہ اصول ہے کہ وہاں وضاحت مقصود ہوتی ہے، ورنہ پھر اللہ کے نور سے وہ چراغ کا نور افضل ہونا چاہیے، اس کا کوئی بھی خیال نہیں۔ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے، بالکل۔ اور چراغ کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی کہ چراغ کے اندر کمال یہ ہوتا ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جل جاتا ہے، اس کا نور آگے سے آگے پھیلانا ہو ایک چراغ سے دوسرا، تو اللہ کا نور بھی ایسا ہے کہ اللہ خود تو منور ہے ہی ہے، لیکن اپنی رحمت سے اللہ اوروں کے دلوں کو بھی منور کر دیتا ہے، اس لیے چراغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لہٰذا یہ نوعیت متعین کی ہے اس میں۔